فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس آگے اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر دوسرا حکم دیا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ کہ جو بھی زمین سے پیداوار ہو اس میں سے بھی تمہیں خرچ کرنا ہوگا۔ یہاں پر اصل میں عشر کا بیان ہے۔ عشر زمین پر جو بھی پیداوار ہوتی ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں انسان کو دینا پڑتا ہے۔ اس کا تفصیلی بیان آگے 8ویں سپارے میں آئے گا، وہاں انشاءاللہ عرض کر دیا جائے گا۔ یہاں اتنا سمجھ لیں کہ زکوٰۃ اور عشر میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ تو انسان کو سال کے بعد دینی ہوتی ہے، لیکن عشر یہ سال کے بعد نہیں بلکہ جتنی بھی پیداوار ہوگی، چاہے سال میں 4 فصلیں ہوئی ہیں تو چاروں دفعہ آپ کو عشر دینا ہوگا۔ ایسے ہی زکوٰۃ اس وقت ہر حال میں دینی ہوتی ہے، زکوٰۃ چاہے آپ کو نفع ہو یا نہ ہو۔ مثلا سونا پورا سال پڑا رہا، اب سال کے بعد آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، چاہے اس کا ریٹ بڑھے چاہے نہ بڑھے۔ لیکن عشر اسی وقت ہوگا جب زمین سے پیداوار کا نفع ہوگا، اگر پیداوار ہوئی نہیں تو پھر آپ کو عشر بھی دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کی زمین بارش والے پانی کی ہے، بارانی زمین ہے، تو چونکہ آپ کو پانی مفت میں مل رہا ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہے، تو اب 100 من اگر آپ کی پیداوار ہوئی ہے تو اس میں سے 10 من عشر آپ کو دینا ہوگا۔ اور اگر آپ کی زمین نہری پانی والی ہے یا ٹیوب ویل کا پانی لگتا ہے تو چونکہ اس میں پانی خریدنا پڑتا ہے اور اس کا بجلی کا بل دینا پڑتا ہے، تو اب تھوڑی شریعت نے نرمی کی۔ اگر 100 من پیداوار ہوئی ہے تو ایسی زمین جس پر پانی خرید کر لگایا جائے اس میں صرف 5 من آپ کو 100 میں سے عشر دینا ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی آسانی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے۔ تو یہ عشر کا بیان آ گیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے یؤتی الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں بھوک سے ڈرائے گا اور تمہیں برائی کا حکم دے گا۔ یہ 2 الگ الگ حالتیں ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ تمہیں بھوک سے ڈرائے گا کہ دیکھو تم مر جاؤ گے اور تم ایسے کرو گے، اب تمہیں چاہیے تم کماؤ، چاہے حرام کماؤ جیسے بھی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر یوں انسان اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نافرمانیوں میں لگ جاتا ہے۔ اور یأمرکم بالفحشاء جب پیسے بہت زیادہ آ جائیں تو وہ کیا کہتا ہے اتنے پیسے ہیں ان کا کچھ تو کرو نا، یہاں لگاؤ وہاں لگاؤ، دبئی چلے جاؤ، سیر کر کے آؤ، یعنی وہ اس کو پھر نافرمانی کے کاموں میں پیسوں کی وجہ سے شیطان لگا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ مال کی تنگی ہے تو فقر سے نہیں ڈرنا، اگر مال کی بہتات ہے تو نافرمانیوں میں نہیں پڑنا بلکہ اللہ کی رضا کے کاموں میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ اور فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، شیطان تو وعدہ کرے گا نا بھوک کا، لیکن اللہ مغفرت اور اپنی طرف سے تمہارے لیے جو ہے وہ فضل کا وعدہ کر رہا ہے کہ اس کی فرما برداری کرو گے تو مغفرت بھی ہے فضل بھی ہے۔ آگے یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ فرما رہے جس کو اللہ حکمت چاہے دے سکتے ہیں، اور جس کو مل گئی فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو بہت بڑی خیر گویا اللہ کی طرف سے مل گئی ہے۔ اب وہ خیر یہ حکمت ہوتی کیا ہے؟ حکمت کی تفسیر مختلف کی گئی ہے۔ حدیث کو بھی حکمت کہتے ہیں، دین کی سمجھ آ جائے اس کو بھی حکمت کہتے ہیں، معاملہ فہمی کی صلاحیت مل جائے اس کو بھی حکمت کہتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں اصل میں حکمت ان تمام معنوں کو محیط ہے کہ ہر معنی اس کے اندر شامل ہے۔ تو اس سے پتہ چلا، اور حدیث میں آتا ہے رأس الحکمت مخافت اللہ، کہ حکمت کی جو جڑ ہے، دانائی کی جو جڑ ہے وہ اللہ کا خوف ہے۔ تو یہ بھی حکمت ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرے، اس میں تقوی پیدا ہو، تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہو جائیں گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے صدقے کا آداب بتائے ہیں کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، کہ اگر تم صدقے کو ظاہری طور پر دو تو بھی اچھی بات ہے، اور اگر چھپا کر دو تو بھی اللہ کو پسند ہے، اور یہ زیادہ بہتر ہے اگر تم چھپا کر دو۔ دیکھیں چھپا کر صدقہ دینا اس لیے بہتر ہوتا ہے، اس میں 2 فائدے ہیں، ایک تو فقیر کا، ایک اپنا فائدہ یہ ہے کہ ریاکاری نہیں آئے گی اور انسان کے اندر تکبر کا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ مجمع میں دے گا لوگ کہیں گے ارے واہ یہ تو بڑا سخی ہے، اس کے دل میں بھی آئے گا کہ سب لوگوں کو پتہ چل گیا میں کتنا مال دیتا ہوں۔ تو چھپ کر دینے میں اپنا فائدہ یہ ہے۔ اور فقیر کا فائدہ یہ ہے کہ بعض لوگ سفید پوش ہوتے ہیں، وہ بتانا نہیں چاہتے کہ میں لے رہا ہوں،
اور اس طرح میں لوگوں سے لے کر گزارا کرتا ہوں۔ چھپ کر دیں گے اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی، اور مجمع میں دیں گے سارا مجمع اس کو دیکھے گا، اس کی عزت نفس بھی مجروح ہوگی، اس لیے چھپ کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن کبھی کبھی اعلانیہ دینا بھی اچھا ہوتا ہے، مثلا لوگوں کی ترغیب مقصود ہو، مجمع میں امام صاحب نے کہا بھائی مسجد بنوانی ہے تو تعاون کرو، بھائی کون کتنا پیسہ دیتا ہے، تو ایک آدمی جان بوجھ کر کھڑا ہوا اور کہا کہ میں 1,00,000 روپے دیتا ہوں۔ اب دوسرے عمرا نے دیکھا یہ تو ہم سے کم درجے کا آدمی ہے، یہ 1,00,000 روپے دے رہا ہے، ہم تو اتنے مالدار ہیں۔ وہ اٹھ کر کہے گا میرے 2 لکھو، وہ کہے گا میرے 3 لکھو۔ تو اس نے جو اٹھ کر لکھوایا تھا وہ اس نیت سے کہ میری وجہ سے دوسرے بھی دیں گے، تو ایسی صورت میں اعلانیہ دینا اچھی بات ہے، اس سے بھی اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اپنی حالت کو دیکھنا چاہیے، اگر دل میں تکبر ریاکاری کا جذبہ ہو تو چھپ کر دیں، اگر نہ ہو تو اعلانیہ دینے میں بھی حرج نہیں ہے۔ آگے پھر اللہ جل جلالہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم چھپ کر دو گے تو یہ مت سمجھو کہ تمہیں کچھ نہیں ملا، لو جی میں تو فائدہ ہی کچھ نہ ہوا۔ فرمایا کہ یکفر عنکم من سیئاتکم، ارے اگر چھپ کر دو گے تو اللہ تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اس اخلاص کی برکت سے جس کو تم نے اختیار کیا ہے۔ مطلب یہ کہ چھپ کر دینے والے کے گناہوں کی معافی کا اللہ اعلان کر کر اس کو تسلی دے رہے ہیں، تمہاری شہرت نہیں ہوئی تو کیا ہوا، تمہارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو فَلِأَنفُسِكُمْ، وہ اپنے لیے کر رہے ہو، اللہ پر احسان نہیں کر رہے کہ لو جی میں نے اتنا دے دیا، تو دیا تو اپنے لیے دیا نا، اللہ پر تو احسان نہیں کیا۔ اور جو تم اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہو تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یوفا الیکم، اللہ تمہیں وہ واپس کر دیں گے اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، دنیا میں بھی اللہ لوٹائیں گے، آخرت میں بھی۔ حدیث میں آتا ہے آسمان پر، بخاری شریف کی روایت ہے، 2 فرشتے روزانہ آسمان کے دروازوں پر یہ اعلان کرتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اللہ جو اپنا مال تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کو اس کا بدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، کہ یا اللہ جو مال تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا، بچا بچا کے رکھتا، اس کے مال کو برباد کر دے۔ تو اللہ کہہ رہے میں واپس کر دوں گا، جو تم مجھے دو گے تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آگے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کچھ فقیر ایسے ہیں کہ جو اللہ کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ کہیں آ جا بھی نہیں سکتے، ان کو اللہ کی نسبت نے روکا ہوا ہے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، اس کو سمجھیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد مجاہدین ہے کہ وہ اللہ کے لیے بیچارے جہاد کرتے ہیں، اپنے گھر نہیں جاتے، ادھر ادھر سیر ویر پہ نہیں نکل سکتے، کسی سے مل نہیں سکتے، وہ وہیں میدان جہاد میں مصروف ہیں۔ اور اسی کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ طالب علم جو اللہ کے دین کو سیکھنے، پھیلانے، سمجھنے کی نیت سے مدرسوں میں پڑھے ہوئے ہیں، اپنے گھروں سے دور، رشتہ داروں سے دور، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر پڑھے ہیں، اب نہ وہ کاروبار کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو سارا دن پڑھنے پڑھانے کی مشغولی ہے، اور نہ ہی وہ چل پھر کر اپنے رزق کا انتظام کر سکتے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے فقراء جن کو اللہ کی نسبت نے روکا ہوا ہے اور وہ ادھر ادھر نہیں جاتے، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، اب یہ ہیں اتنے خوددار کہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی سے مانگتے نہیں ہیں، کسی کو اپنا حال نہیں بتاتے، تو جاہل لوگ ان کو غنی سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے پاس تو بڑا مال ہے، یہ تو بیٹھ کر کھاتے ہیں، چونکہ ان کے پاس تو ہوگا تو کھا رہے ہیں نا۔ کہ وہ بیچارے جاہل ہیں اس بات سے کہ بیٹھ کر کیسے کھا رہے ہیں، بھائی ان کا کوئی انتظام تو ہوگا، اور وہ انتظام اللہ نے کیا ہے کہ تمہارے ذمہ لگایا، وہ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، تم اب ان کو کھانے پینے کا انتظام کر کر دین میں تم بھی مددگار ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تعریفہم بسیماہم، ان کے چہروں سے تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ غنی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ بھوک سے نڈھال ہوئے پڑے ہیں، ان کے کپڑے بیچاروں کے بوسیدہ ہیں، اور ان کی حالت بتا رہی ہے کہ یہ زیادہ اچھا کھانا وانا نہیں کھا رہے۔ تو لا یسألون الناس الحافا، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر ان سے نہیں مانگتے، یعنی کسی کو مجبور نہیں کرتے کہ تمہیں دینا ہی پڑے گا، ہم لے کر ہی چھوڑیں گے، بس ہلکا سا اشارہ کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ ضرورت ہے، دے دے تو ٹھیک ہے، نہ دے تو یہ اس کے پیچھے نہیں پڑتے۔ تو ایسے لوگوں کی اللہ نے تعریف کی ہے کہ ان پر خرچ کرو، یہ ہیں وہ لوگ جو تمہارے مال کے زیادہ مستحق ہیں۔ کیوں؟ ایک وہ فقیر ہے جو پیچھے پڑھ کے مانگ لیتا ہے،
اور لے کے ہی چھوڑتا ہے، وہ تو کہیں نہ کہیں سے اپنا گزارا کرے گا چل پھر کے جو مانگ رہا ہے۔ یہ تو کہیں جا بھی نہیں رہے، کسی سے مانگ بھی نہیں رہے، کسی کو بتا بھی نہیں رہے، لیکن ان کی حالت بتا رہی ہے کہ یہ بیچارے محتاج ہیں اس بات کے کہ ان کی مدد کی جائے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے اپنے زکوٰۃ اور صدقات اور اپنے عطیات جو ہیں ان کا رخ دینی مدارس کی طرف کریں اور ان کے طلباء کی طرف کریں۔ اس کے ہمیں دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ ہمارا جو مال ہے وہ صحیح جگہ پر خرچ ہوگا، کیونکہ وہ لوگ دین کے کاموں میں لگے ہیں اور صحیح جگہ پر وہ لگائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ دین کے پھیلنے میں جیسے وہ مشغول ہیں، ہمارا مال جب لگے گا تو اس دین کے پھیلانے میں ہمارا بھی حصہ پڑ جائے گا، اللہ ہم سے بھی خوش ہو جائیں گے۔ کام وہ کریں گے، اجر ہمیں مفت کا ملے گا۔ تو گویا کہ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ دینی مدارس پر خرچ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم اپنے مال کا وافر اور کثیر حصہ دینی مدارس پر لگائیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔